کو شرک سے ڈراؤ، توحید کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی کو چھوڑ دو، احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر انجمن اور ذمہ داران انجمن، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نام و نسب اور نبوت۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا نسب یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ خاندان قریش میں سے تھے اور خاندان قریش عرب کا شریف اور معزز خاندان تھا۔ عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو آپ کا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسانوں کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ 40 سال نبوت سے پہلے کی اور 23 سال نبوت کے بعد کی۔ اس میں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات و سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان فرمائی، مثلا سورہ ضحیٰ، سورہ کافرون، سورہ مسد، سورہ نصر وغیرہ سورتوں میں۔ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اور شرک سے ڈرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں آپ کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا اور دعوت تبلیغ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گھومتے، توحید کی دعوت دیتے اور فرماتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔